ذیل میں آپ کے لیے مفصل حوالہ جات کے ساتھ الفاظ کے طرزن تحریر میں مضمون پیش ہے عنوان کیا شب برات میں قبرستان جانا درست ہے؟ دلائل کے ساتھ مقدمہ اسلام میں مردہ کی یاد آخرت کی سوچ اور مرحومین کے لیے دعا و مغفرت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ شب برات عموماً 15 شعبان کی رات کے بارے میں عوام میں مختلف رواج رسوم اور افکار پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک رواج یہ ہے کہ اس رات اجتماعی طور پر قبرستان جایا جائے، وہاں اجتماع ہو، دعائیں ہوں، اور بعض اوقات مخصوص اذکار عبادات کو شب برات کی خاص فضیلت سمجھ کر لازم تصور کیا جاتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ کیا شب برات میں قبرستان جانا شرعی طور پر درست ہے یا نہیں، اور اگر درست ہے تو کن حدود اور آداب کے ساتھ جائز ہے اور کن چیزوں سے بچنا لازم ہے۔ اس میں ہم قرآن، احادیث اور معتبر علماء کے بیانات کا حوالہ دیں گے۔ ایک، قبرستان جانے کی عمومی شرعی حیثیت۔ عمومی حکم۔ اسلام میں قبرستان کی زیارت کا عمومی حکم یہ ہے کہ قبر پر جانا مستحب، سنت اور آدن آخرت کے لیے فائدہ مند عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے شواہد میں پیغمبر اکرم کے اقوال و افعال اور صحابہ و تابعین کی عادات شامل ہیں۔ نبی نے فرمایا، قبرستان کا رخ کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد ہوتی ہے۔ احادیث میں قبرستان کی زیارت کی ترغیب ملتی ہے، اس لیے عموماً قبرستان جانا جائز اور مستحب سمجھا گیا ہے۔ دو، شب برات کی خصوصی حیثیت کیا شریعت نے اسے کسی عبادت کے لیے مخصوص کیا؟ یہاں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ آیا شریعت نے شب برات کو کسی مخصوص عمل مثلاً اجتماعی قبرستان جانا، مخصوص نمازیں ادا کرنا، آئے خیال کہ اس رات اللہ روزی موت تقدیروں کا تقاضا خاص طور پر عمل میں آتا ہے کے لیے بطور خاص مقرر کیا ہے یا نہیں؟ اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب تک قرآن صحیح حدیث سے کوئی مخصوص حکم ثابت نہ ہو، کسی رات دن کو واجب مخصوص فضیلت کا حامل سمجھنا شرعی لحاظ سے قابل قبول نہیں، یعنی تحسینی طور پر اگر فرد مسلم خود انفرادی طور پر جائے اور دعا کرے تو اس میں برائی نہیں، لیکن اجتماعی طور پر کسی خاص رسم کو دین کا حصہ بنا دینا اور لوگوں میں یہ تصور پیدا کرنا کہ شب برات میں قبرستان جانا فرض/واجب/ لازمی ہے، یہ اور اس جیسی رسم بدعت نئی چیز بن سکتی ہے۔ بہت سے علماء نے اسی نقطہ پر تاکید کی ہے کہ قبرستان جانا بذات خود درست ہے، مگر کسی مخصوص رات کو اسے بطور عبادت لازم قرار دینا ثابت نہیں۔ 3، حدیث شواہد قبر کی زیارت کے لیے۔ قبر کی زیارت کے سلسلے میں احادیث متعدد ہیں جن میں واضح طور پر نبی نے لوگوں کو قبور کی زیارت کی ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پر متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور قبروں پر جاتے اور ارشاد ہوا کہ قبور کا رخ کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ان احادیث سے قبر کی زیارت کے فضائل ثابت ہوتے البتہ ان روایات میں شب برات کو بطور مخصوص وقت بیان نہیں کیا گیا کہ اس رات قبرستان جانا لازمی یا مخصوص ہے، بلکہ عمومی طور پر زیارت قبور کی ترغیب ہے۔ لہذا حدیث شواہد قبر کی زیارت کی عمومی جوازیت کی حمایت کرتے ہیں، مگر شب برات کی خصوصی حیثیت کے لیے مضبوط ناظرہ حدیث موجود نہیں۔ 4، اہل سنت اہل حدیث/فقہ کی عمومی رائے۔ اہل سنت کے کئی اسکالرز، خاص طور پر اہل حدیث اور عمومی فقہ کا موقف یہ ہے کہ مردہ کے لیے دعا کرنا آسان، ثواب کرنا اور قبرستان جانا جائز اور اکثر اوقات مستحب ہے۔ تاہم اکثر محدثین اور فقیہین اس بات پر متفق ہیں کہ خاص طور پر شب برات پر اجتماعی طور پر قبرستان جانا اور مخصوص طور پر فرض/واجب سمجھ لینا جب تک اس کا واضح شرعی ثبوت نہ ہو مناسب نہیں، اور بعض اوقات بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ دارالفتہ اور اہل علم نے واضح کیا ہے کہ اگر افراد ذاتی طور پر جا کر دعا کریں تو یہ جائز ہے، مگر اجتماعی اجتماعات اور ابتدائی طور پر مخصوص رسومات نئے اذکار متعارف کروانا درست نہیں۔ 5، فقہی حدود جائز بمقابلہ بدعت۔ یہاں دو شقیں واضح کرنی ضروری ہیں۔ ایک، انفرادی زیارت قبر۔ اگر کوئی فرد شب برات کو کسی اور رات کو قبرستان جا کر صرف مرحومین کے لیے دعا مانگے، آسان ثواب کرے، قرآن پڑھ کر اس ثواب کو مرحوم کو وقف کرے، صدقہ کرے، یہ تمام اعمال بذات خود جائز اور بعض حالات میں ثواب کے قابل ہے۔ احادیث و سنت النبی میں بھی قبور کی زیارت، وہاں دعا اور استغفار کی ترغیب موجود ہے۔ 2، اجتماعی رسم / نئے طریقے
اگر لوگ کسی مخصوص رات کو اجتماعی طور پر قبرستان آئیں وہاں مخصوص اذکار و عبادات کو فرض عشری سمجھیں کسی مخصوص آدمی کو امام بنا کر ایسی رسوم منظم کریں جن کا قرآنی صحیح حد ثبوت نہ ہو تو یہ بات قابل اعتراض ہے اور بعض علماء کے نزدیک بدعت بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر یہ رسم لوگوں میں یہ تاثر ڈالے کہ یہ رات دوسروں کی نسبت زیادہ مؤثر ہے اور بغیر اس عمل کے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو یہ خطرناک ہے۔ 6 عورتوں کا قبور کی زیارت۔ بعض اختلافات فقہ میں عورتوں کے قبور کی زیارت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مراجع اور اسکالر عورتوں کے لیے قبور پر جانا مباح سمجھتے ہیں بشرطے کہ وہ شرعی آداب اور حدود کا خیال رکھیں، پر مخت خلل نہ ڈالیں، فضا محفوظ ہو، گہما گہمی نہ ہو، جبکہ بعض مکوبن فکر میں عورتوں کی قبروں پر جانے پر احتیاط قدغن کی رائے بھی ملتی ہے۔ شب برات کے حوالے سے بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر عورتیں معاشرتی انتشار بے حد رش وغیرہ کی وجہ سے تکلیف محسوس کریں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھروں میں دعا کریں یا کسی محفوظ جگہ پر دعا و ثواب کی کاوریج کریں، اس لیے اس معاملے میں مقامی علماء کی رائے اور شرائط کو دیکھنا مناسب ہوگا، ساتھ عملی رہنمائی اور اخلاقی آداب۔ قبرستان جانے کی صورت میں اگر کوئی شخص شب برات کسی بھی رات قبرستان جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے چند شرعی اور اخلاقی ہدایات درج ذیل ہیں۔ مقصد طاہر رکھیں۔ زیارت قبور کا مقصد آخرت کی یاد، دعا اور مرحومین کے لیے آسان ثواب ہونا چاہیے، نہ کہ تضرعت، شرک کسی خرافات کو فروغ دینا، اجتماعی رسم بنانا۔ احتیاط سے اگر اجتماعی دعا اور اجتماع ہو رہا ہے تو امام صاحب خطیب کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ یہ ایک تحسینی عمل ہے، دین کا اصل حصہ نہیں، اور اسے لازم فرض نہ سمجھا جائے۔ علماء کی نصیحت یہی ہے کہ اجتماعی طور پر اس پر کوئی زبان حال ادریغ نہ بنے، قبر کی بے حرمتی سے گریز، قبروں پر کھڑے ہو کر پھرنا، قبر پر قدم رکھنا، قبر پر رقص غیر مناسب حرکات سے بچیں۔ اسلام نے قبروں کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ دعا اور قرآن کی تلاوت، قبر پر جا کر قرآن پڑھنا اور مرحوم کے لیے صدقہ کرنا، دعا مانگنا، سواد القاف جاریہ کرنا، یہ سب عملاً مفید اور جائز اوشر حدود میں رہے۔ اگر کسی معاشرے میں شب برات کے بہانے شرکی خرافاتی رسوم مل رہی ہوں، مثلاً زندوں کے لیے خاص قربانیاں، مخصوص منتر غیر شرعی عمل، تو ان سے مطلقاً بچا۔ اسلام شریعت میں توحید اور صاف عبادت کو ہی اولیت ہے۔ 8 مشہور علماء اور دارالفتہ کا خلاصہ موقف کئی دارلافتہ ہے، مثلاً دارالعلوم، دارالفتاق وغیرہ، اور علماء اہل سنت کا عمومی موقف یہ ہے کہ قبرستان جانا بذات خود جائز و مستحب ہے، مگر شب برات کو بطور خاص لازم سمجھنا، اجتماعی طور پر مخصوص رسوم کو دین کا الف حصہ بنا دینا درست نہیں۔ ان کا اصرار یہ ہے کہ مقصود صرف دعا اور آخرت کی یاد رکے۔ اس طرح کچھ مدارس اور علماء نے واضح کیا ہے کہ نبی بعض راتوں میں قبروں کی زیارت کرتے تھے، مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ایک مخصوص رات مخصوص اعمال کے بغیر ثواب ناقابل حصول ہے، یہ درست استخراج نہیں۔ علماء کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمیں شرعی نصوص کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور عوامی رسومات میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ جامعہ فاروقیہ کراچی۔ 9 سوالات و اعتراضات کا جواب۔ عمومی شبہات۔ سوال: کیا شب برات پر جا کر اجتماعی دعائیں کرنا حرام ہے؟ جواب: بذات خود دعائیں کرنا منع نہیں، بشرطے کہ دعاؤں میں کوئی شرکی مضامین شامل نہ ہوں، دعائیں القابلہ ہوں اور انہیں بطور دین اسلام کا لازم حصہ نہ سمجھا جائے۔ جتما دعا بذات خود قابل تعریف ہے بشرطے کہ شرعی حدود میں ہو۔ سوال: کیا شب برات پر جانا فضیلت کے اعتبار سے مخصوص ہے؟ جواب: بعض محاورات اور روایات میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، مگر علماء میں اختلاف ہے کہ آیا وہ فضیلت قطعی نصوص پر مبنی ہے یا عوامی عقائد پر۔ احتیاط یہ ہے کہ فضیلت کو اس قدر بڑھایا نہ جائے کہ لوگ دیگر عبادات کو چھوڑ دیں، دعائیں صرف اس رات تک محدود کریں۔ خلاصہ اور نتیجہ: حکم شرعی اور عمل موضوع۔ 1 عمومی حکم: قبرستان جانا اسلامی شریعت میں جائز اور بسا اوقات مستحب ہے۔ قبرستان کی زیارت انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے اور مرحومین کے لیے دعا و مغفرت کا موجب بنتی ہے۔ 2 شب برات میں جانا: شب برات کی رات قبرستان جانا بذات خود جائز ہے، بشرطے کہ وہاں کا مقصد دعائے مغفرت اور آسان ثواب ہو، مگر شب برات کو مخصوص رسموں اجتماعی عبادات کے ذریعے بطور دین لازم قرار دینا جب تک اس کا واضح شرعی ثبوت نہ ہو درست نہیں، اور بعض حالات میں بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ علماء اس پر واضح طور پر متنبہ کرتے ہیں۔ 3 عملی سفارش:
اگر آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں تو ذاتی نیت کو صاف رکھیں، شرعی آداب کو اپنائیں، کسی بھی خرافات شرک سے بچیں اور مقامی علماء امام مسجد کی ہدایات کو مد نظر رکھیں۔ اجتماعی اجتماعات میں امام کو چاہیے کہ بیانیہ میں لوگوں کو واضح بتائیں کہ یہ محض ایک مستحسن عمل ہے، نہ کہ دین کا لازم حصہ۔ اختتامی کلمات شب برات کا مفہوم روحانی طور پر دلوں میں ہمدردی، توبہ، دعا اور مرحومین کے لیے نیکی کرنا ہے۔ شریعت نے ہمیں قبر کی زیارت اور مرحومین کے لیے بڑی دعا کی ہدایت دی ہے، مگر دین کی عملی شکل میں حدود اور آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ علمی رہنماؤں کی نصیحت یہی ہے کہ قبرستان جانا بطور فرد بطور مختصر اجتماعی دعا جائز ہے، مگر اسے ایذاء بدعت کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اختتامنا نصیحت یہی ہے کہ امان صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلم صحیح اور علماء کرام کی رہنمائی اختیار کریں تاکہ آپ کا عمل دین اسلام کے دین شریعت میں رہے اور عیسائی کے ذریعے آپ کو حقیقی روحانی سکون و ثواب نصیب ہو۔ اگر آپ چاہیں تو میں اب اسی مضمون کو بالکل الفاظ کے مطابق پورا کروں، کلمات کی گنتی کر کے آپ کے لیے اس مضمون کا خلاصہ مخصوص فقہی مکوبن فکر مثلاً حنفی، شافی، جعفری وغیرہ کے مطابق موقف الگ الگ لکھ دوں، آپ کون سا چاہیں گے؟ یہ ایک مفصل اور مستند مضمون ہے جس کا مقصد شب برات میں قبرستان جانے کے حکم و برداشت، اس کے شرعی دلائل، مخالف اور موافق آرا اور عملی رہنمائی واضح کرنا ہے۔ میں نے نیچے معقول فقہی دلائل اور معروف مفتان کرام کی آرا کا حوالہ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو حقیقت کا واضح ادراک ہو۔ اہم نوٹ: قبرستان جانا ممالف جائز اور محمود عمل ہے، مگر 15 شعبان کو بطور خاص مخصوص رسوم، جلوس، چراغاں کسی مخصوص بندش کے ساتھ کرنا بعض علماء کے نزدیک بدعت ہے۔ ذیل میں دلائل کے ساتھ تفصیل موجود ہے۔ مقدمہ اسلام میں موت کی یاد اور اخلاقن آخرت کی تعلیم کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قبرستان کا دورہ انسان کو دنیا کے عارضی ہونے، عمل صالح کی ضرورت اور مرحومین کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی پس منظر میں جنوبی ایشیا اور دیگر علاقوں میں شب برات، نصف شعبان کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے اور لوگ قبرستان جا کر دعائیں، چراغاں اور سنت سے آگے بڑھ کر بعض رسومات ادا کرتے۔ آواز مقالے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت اور مورخین و محدثین و مفسرین کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ شب برات میں قبرستان جانا شرعی طور پر درست ہے یا نہیں، اور اگر درست ہے تو کن حدود میں، اور اگر غلط مبالغہ ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک عام حکم زیارت قبور ممالف جائز اور مستحب دلال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبروں کی زیارت کی ترغیب دی۔ حدیث میں آیا ہے، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کرو، کیونکہ وہ آدمی کو دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حدیث سانن و دیگر کتب میں وارد ہے اور اسی معنی میں روایات موجود ہیں جن کو علماء نے زیارت قبور کے لیے بطور تزیم / تذکیر دلائل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قبر کی زیارت بذات خود شرنا ممنوع نہیں، بلکہ اس میں فائدہ ہی۔ امام باقاعدہ فرقہ وارانہ مکاتن فکر میں عمومی طور پر اتفاق ہے کہ قبور کی زیارت جائز ہے، مردوں کے لیے مستحب سمجھا گیا ہے، اور خواتین کے بارے میں فقہا کے درمیان تفصیل و اختلاف ہے۔ کچھ مکاتب میں مکرہ، بعض میں جائز مگر پرسکون مزاج کے ساتھ۔ اس سلسلے میں رسمی فتویٰ دار الافتاق مصر اور دیگر مراجع میں بھی یہی موقف آتا ہے کہ زیارت قبور بذات خود شرعی ہے، بشرط عدم مخالفہ۔ موقع دار الفتاق المصر یہاں خلاصہ یہ کہ قباور کی زیارت بطور عام مل شرع جائز اور معاشرتی طور پر معروف عمل ہے، اور مسلمان اسے موت کی یاد اور مغفرت کی دعا کے لیے انجام دیتے۔ موقع دار الفتاق المصر شب برات کے بارے میں اثباتی دعوے، واقعات و اذکار کی سند پر بحث۔ شب برات، نصف شعبان کی رات کے متعلق عام عوامی عقیدہ میں یہ شامل ہے کہ اللہ اس رات میں خاص طور پر معاف فرماتا ہے، رزق مقرر کرتا ہے اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں وغیرہ۔ اس طرح کی جو روایات اور احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں کئی روایتیں کمزور متنازع نکل محدثی اور فقہا نے عمومی طور پر کہا ہے کہ شب برات کی خصوصیت کے متعلق جس قدر خاص احادیث گردش کرتی ہیں ان میں بہت سی کمزور، ضعیف بعض معتبر علماء نے کہا کہ شب برات کے بارے میں کوئی مضبوط صحیح حدیث بطور شرط وجود نہیں رکھتی۔ اس بنیاد پر وہ مشورہ دیتے ہیں کہ مخصوص غیر ثابت رسومات کو دین پر منسوب نہ کر مختصرہ شب برات کو بطور خاص نمازیں، اجتماعات اور رسومات کرنا جب تک اس کا کوئی صحیح سند نہ مضبوط
نس نہ ہو اس میں احتیاط اور بعض حالات میں اجتناب بہتر ہے۔ 3 شب برات میں قبرستان جانے کے دو پہلو، ایک بطور عمومی زارت، دو بطور مخصوص شب برات کی عبادت۔ ہمیں ان دونوں پہلوؤں کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا ہوگا۔ الف اگر مراد یہ ہو کہ شخص شب برات کی رات قبرستان جائے کیونکہ وہ ہر وقت قبرستان جاتا ہے، موت کی یاد کرتا ہے، قرآنی آیات سورت فاتحہ دعا پڑھ کر مرحومین کے لیے مغفرت مانگتا ہے، تو اس میں بنیادی فقہی مخالفت کم ہے، بلکہ زیارت قبور کی عمومی اسلامی حیثیت کے تحت یہ جائز اور بعض حوالوں میں مستحب بھی کہا گیا ہے، بشرط یہ کہ وہاں کوئی بدعت عمل نہ کیا جائے۔ تاہم اگر مراد یہ ہو کہ رات شب برات کو خصوصی طور پر ایک اجتماع بنائیں، چراغاں کریں، قبروں پر شمع جلائیں، مخصوص اجتماعی سالانہ رسم و قائم کریں، آئیے سمجھ لیا جائے کہ اس رات میں صرف ہی مغفرت ملتی ہے اور اس کے بغیر بندے کے نجات کا راستہ نہیں، تو یہ عمل کئی علماء کے نزدیک بدعت اسلامی شریعت میں وضع کی گئی رسم بن سکتا ہے اور اس سے خبردار کیا گیا ہے۔ عدلوآ دلال موافق اور دلال مخالف مفصل بحث۔ الف موافق دلائل جو زیارت قبور کی جوازیت بتاتے ہیں اور شب برات میں ذاتی طور پر جانے کو جائز ٹھہراتے ہیں، عمومی حدث زیارت قبور، جیسے میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب زیارت کرو، واضح طور پر بتاتی ہے کہ قبروں کاف چھوٹی زیارت اسباب تذکر اور قلبی نرمش کا ذریعہ ہے، لہذا شخص جب چاہے قبروں کی زیارت کر کے مغفرت کے لیے دعا کر سکتا ہی۔ بعض علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر شب برات میں جانا ذاتی طور پر عبادت و دعا اور آسان ثواب کے لیے ہو تو اس میں حرج نہیں، مگر اسے ایک مخصوص عقیدہ کی نہ بنا لیا جائے۔ مثلاً جامعات دینیہ اور معروف مدارس نے بھی واضح کیا ہے کہ فردی طور پر قبروں کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ مخالف دلائل جو شب برات کو بطور خاص منانے اور اجتماعی رسومات کی حرمت بتاتے ہیں، زیادہ احادیث جو شب برات کی خصوصی فضیلت بتاتی ہیں کمزور متنازع ہیں، اس لیے علماء حدیث نے ان روایتوں کو امور عبادت کی بنیاد کے لیے مضبوط تسلیم نہیں کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص اجماعت یہ سمجھ کر کسی مخصوص رسم کو فرض سنت سمجھ لے تو وہ غلط ہوگا۔ بعض علماء نے واضح کیا ہے کہ قبرستان میں جلوس، چراغاں، شمع جلانا، میلے اجتماعات کرنا اور اسے سنت کہنا دین میں اضافہ ہے، یعنی بدعت۔ اسلام میں عبادات کے متعلق سخت قاعدہ یہی ہے کہ جو کام دین میں داخل نہ ہوں انہیں دین کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جمعیت میں مخصوص قسم کے اعمال، مثلاً 1000 رکعت مخصوص مناجات جو کسی ضعیف روایت پر مبنی ہوں، کو بھی نبھانا غلط ہے۔ اس لیے عوام الناس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت شب کو عام راتوں میں بھی کریں، جب چاہیں قبر پر جا کر دعا کریں، مگر کسی مخصوص رات کو اس چیز کو مذہبی ضرورت نہ بنا لیں۔ 5 فقہی اختلاف نہ آرا، اہم مکاتب اور معروف موقف اہل سنت کے بڑے فقہی مراکز، مثلاً دار الافتاق مصر، مکوبن حنفی اور دیگر کا عمومی موقف یہی ہے کہ زیارت قبور جائز ہے اور مردوں کے لیے مستحب ہے، مگر خصوصی رسوم جو شب برات سے منسوب کی جاتی ہیں وہ تو کمزور روایت پر مبنی ہیں یا بدعت سے قریب ہیں۔ موقع دار الفتاق المصر، دیوبند، بنوریا اور دیگر جنوبی ایشیائی مدارس کا بھی یہ موقف ہے کہ قبرستان جانا بذات خود جائز ہے، مگر اجتماعات، چراغاں اور جو رسومات دین کا جز بن جائیں یا لوگ انہیں فرض سمجھ لیں وہ قابل تنقید ہیں۔ 6 عملی رہنمائی شب برات میں قبرستان جانے والے کے لیے نصیحتیں۔ نیچے چند عملی اور شرعی رہنما اصول دیے جا رہے ہیں تاکہ دلائل کی روشنی میں عمل محفوظ اور مفید رہے۔ 1 نیت صاف رکھیں۔ قبر پر جانے کی نیت آخرت کی یاد، مرحومین کے لیے دعا اور اپنی اصلاح نفس ہو۔ نیت میں یہ خیال نہ ہو کہ قبرستان میں کوئی مخصوص رسم ہی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نیت خالص۔ 2 بدعات سے پرہیز، شمع جلانا، قبروں کے گرد جلوس بنانا کسی ضعیف روایت پر مبنی خاص عبادات جماعتی کرنا جسے لوگ دین سمجھ لیں وہ غلط ہے۔ اگر کوئی عمل دین کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ بدعت بن سکتی ہے۔ 3 دعائیں اور آسان ثواب، مرحومین کے لیے آسان ثواب، صدقہ قرآن خوانی، دعا کرنا جائز اور مستحب ہے، البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ خود پہنچاتا ہے، کسی روایت کے ذریعے کسی مخصوص عمل کو لازم قرار نہ دیں۔ موقع دار الفتاق المصر، خواتین کے لیے احتیاط، بعض علاقے میں خواتین کا عمومی قبرستان جانا مکروہ ممنوع سمجھا جاتا رہا ہے،
فقہی اختلاف کی وجہ سے اگر اہلیت ہو، امن و تحفظ ہو اور شرعی آداب کا خیال رکھا جا رہا ہو تو بعض علماء نے اجازت دی ہے، مگر زیادہ تر علماء مشورہ دیتے ہیں کہ خواتین غیر ضروری ساہوکار اور رسموں سے بچیں۔ 5 مستقل معمول رکھیں۔ قبور کی زیارت صرف شب برات تک محدود نہ رکھیں۔ اگر زیارت کا مقصد تذکر موت اور دعا ہے تو اسے باقاعدگی سے، مثلاً جمعہ کے بعد ماہانہ انجام دیں۔ جو اعمال صرف ایک رات پر منحصر ہوں وہ وقتی جوش کے باعث غلط معنوں میں بڑھ سکتے ہیں۔ 7 خلاص دلائل اور نتیجہ قابل عمل خلاصہ۔ قبور کی زیارت بذات خود اسلامی نقطۂ نظر سے جائز اور مفید ہے۔ اس کا مقصد موت کی یاد اور مرحومین کے لیے دعا ہے۔ شب برات کی مخصوص فضیلت پر جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان میں کثیر روایات ضعیف و متنازع ہیں، اس لیے انہیں عبادات شرعیہ کا مضبوط بنیاد نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی فرد شب برات کی رات قبرستان جا کر ذاتی طور پر دعا اور قرآنی تلاوت کرتا ہے تو اس میں عام طور پر کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ کسی ضعیف روایت کو فروع دین نہ بنا لے۔ اجتماعی رسومات، جلوس اور قبروں کا چراغاں کرنا مخصوص تعداد میں رکعت ایسی رسومات جو دین کی حیثیت اختیار کر لیں وہ اکثر علماء کے نزدیک بدعت ہیں اور ان سے احتیاط لازم ہی۔ اخر کلمات حکمت و نصیحت۔ شب برات کا اصل مقصد اگرچہ لوگوں کے دلوں میں مذہبی جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے، مگر ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے کہ اعمال مذہبی کو شرعی حدود میں رکھیں، نصوص دین کی حیثیت کا احترام کریں اور جو باتیں مضبوط سند سے ثابت نہ ہوں انہیں عین شریعت نہ سمجھے۔ برستان جانا بطور عام اچھا اور فائدہ مند عمل ہے۔ اس میں دعا، قرآن، صدقہ اور آسان ثواب شامل رہیں، مگر اسے کسی مخصوص رات تک محدود کر کے دین کا حصہ قرار دینا درست نہیں۔ موقع دار الفتاق علمسر۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک نمون دعا اردو میں تیار کر دوں جو قبر پر جا کر پڑھی جا سکتی ہے، یا شب برات کے موقع پر کیے جانے والے صحیح اور مستحب اعمال کی ایک فہرست بنا دوں۔ نیز میں آپ کو مقامی علماء دارالفتہ کے مختصر بیانات کا اردو ترجمہ بھی دے سکتا ہوں تاکہ آپ اپنے علاقے کے مذہبی رہنماؤں کے موقف کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ حوالہ جات سورسز اہم ماخذ ساننہ حدیث /ریڈ/ دار الفتاق مصر اسلامک فتویٰ مراکز دیوبند /بنوریا /جامعہ دارالعلوم کے بیانات حوالہ جات متن میں داخل کیے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا ایک مختصر خلاصہ بلٹ پوائنٹس مسجد کے خطبے کے لیے 5 منٹ کا متن بھی تیار کر دوں گا جو امام جمعہ شب برات کے موقع پر پڑھ سکیں، اور ساتھ ہی وہ تاریخی حوالہ جات، احادیث کے نمبر اور محدثین کے تبصرے بھی فراہم کر دوں گا۔ کا آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ بھی بنا دوں؟ کیا شب برات میں قبرستان جانا درست ہے؟ دلائل کے ساتھ الفاظ کے قریب اردو مضمون مقدمہ شب برات اسلامی تقویم کی وہ شب ہے جس کے بارے میں عوام اور بعض علماء کے درمیان مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اسے مغفرت و بخشش کی شب، فرشتوں کے نزول کی شب اور درجات اعمال کے لکھے جانے کی شب سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف بعض علماء اور زائرین شب برات کے حوالے سے روایات کی صحت، بعض مخصوص رسوم و رواج اور ان کے شرعی حکم پر شک کرتے آواز مضمون کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان جانے کے معاملے کو قرآن، حدیث اور فقہی اصولوں کی روشنی میں پرکھا جائے، دونوں طرف کے دلائل بیان کیے جائیں اور آخر میں عملی رہنمائی دی جائے تاکہ قاری باخبر انداز میں فیصلہ کر سکے۔ شب برات تعارف مختصر شب برات عموماً مان شعبان کی 15ویں شب کے طور پر منائی جاتی ہے۔ عوامی گفتوشند میں اسے گناہوں کی معافی، درجات کے لکھے جانے، بدل جانے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی خاص رات سمجھا جاتا ہے۔ تاہم وہ اعمال جو اس رات کو خاص بنا دیں، خاص طور پر اگر ان کا کوئی مضبوط شرعی دلیل نہ ہوان میں تشکوک پیدا ہو جاتا ہے۔ قبرستان جانا بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں مختلف روئی پائے جاتے ہیں۔ کوئی اسے ایک مستحب اور مفید عمل سمجھتا ہے تو کوئی اسے مخصوص شب سے منسلک شدہ بدعت قرار دیتا ہے۔ عموم فقہی اصول قبرستان کے معاملے میں ایک زیارت قبور کا حکم۔ اسلام میں قبور کی زیارت کا عمومی حکم آیا ہے کہ قبور کو دیکھنا انسان کو موت اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے، کانتا آن نوام انزنیرین القابورن فیضاوروایا فین آیا تازہم راواما الخنرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبور کی زیارت عام طور پر جائز اور مفید ہے کیونکہ وہ دعا، تذکرہ اور عبرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ 2 کلام شریعت میں عموم اور خصوص، عموم نصوص اور مرکزی تعلیمات،
مثلاً قبور کی زیارت مردوں کے لیے دعا کرنا عام طور پر کسی خاص وقت تک محدود نہیں ہوتی جب تک کوئی مضبوط دلیل موجود ہو جو محدودیت مخصوصیت ثابت کرے۔ لہذا اگر کوئی مخصوص شب کے بارے میں کوئی گھبراہٹ انگیز مبہم روایت نہ ہو تو اصل حکم بقائے استحباب جواز ہی رہے گا۔ 3 بدعت کا اصول، جو عمل شریعت نے واضح طور پر اختیار نہ کیا ہو اور جسے بطور مذہبی فرض خاص عمل پیش کیا جائے وہ بدعت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اگر سی رسم کا انحصار ضعیف موالف روایات پر ہو تو علماء عام طور پر احتیاط کا درس دیتے ہو دلائل جو قبرستان جانے کے حامی ہیں۔ 1 قرآن و حدیث سے عام دلائل آخرت کی یاد دہانی، قرآن میں بارہا انسان کو موت اور فنا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، مثلاً وَعَلْوَا نِفَزْ زَانْقَيَا الْمَوْتِ 29-57۔ ہر جان موت کا مزہ چکھے گی، قبور دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے اور بندہ عبادت و توبہ کی طرف مائل ہوتا۔ حدیث رسول زارتن قبور جیسا کہ اوپر نقل ہوئی، حضور نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا مگر اب تم انہیں دیکھو کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس سے یہ استدلال نکلتا ہے کہ قبرستان جانا بذاتن خود شرعی طور پر ناجائز نہیں بلکہ فائدہ مند ہے۔ 2 مرحومین کے حق میں دعا کرنا جائز ہے۔ اسلام میں مردوں کے لیے دعا، صدقہ اور نیک عمل کا نیت کر کے ثواب بخشنے کا رواج موجود ہے۔ حضور اکرم نے لوگوں کو مرنے والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں روکا بلکہ دعا اور صدقات کو مرتب کرنا عام طرح احسان سمجھا گیا ہے۔ اس تناظر میں شب برات پر قبرستان جا کر مرنے والوں کے لیے دعا کرنا جائز اور مستحب ہو سکتا ہے۔ 3 تذکرہ با سبب رات عبادت، بعض عبادات اور راتوں میں بندہ ذہنی طور پر زیادہ متوجہ اور خاشع رہتا ہے۔ شب برات بھی متعدد لوگوں کے لیے ایسی رات ہوتی ہے جب وہ عبادت، قرآن خوانی اور دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس حال میں قبرستان جا کر مردوں کے لیے نیک دعائیں کرنا روحانی طور پر مفید محسوس ہوتا ہے۔ وہ دلائل جو قبرستان جانے کے خلاف محدود کرنے والے ہیں۔ یہ شب برات کے بارے میں منقولات کی کمزوری، شب برات کی بعض خصوصیات، مثلاً فرشتوں کا نزول، تمام گناہوں کی معافی بلا مشروط، جو عوام میں مشہور ہیں۔ ان کے حوالے سے متعدد روایات مروی ہیں لیکن ان کی سند اکثر ضعیف متردد پائی گئی ہی، چنانچہ ان روایات کو بنیاد بنا کر قبرستان پر مخصوص رسومات، دعاؤں کی ایسی خصوص تاکید کرنا جس کا قرآن و سنت میں واضح حکم نہ ہو، علماء کی نگاہ میں قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔ نتیجہ، اگر قبرستان جانا اسی خیال پر مبنی ہو کہ اس رات قبرستان میں کچھ خاص مجزات سرگرمیاں ہوں گی جن کے بغیر وہ بے اثر ہے تو اس میں احتیاط چاہیے۔ 2 بدعت اور رسوم غیر اسلامی کا خطرہ، بعض جگہوں پر شب برات کے موقع پر قبور پر مخصوص چیزیں رکھنا، موم بتیاں جلانا، مردہ کے نزدیک وس ترتیب سے نذرانہ تقسیم کرنا عام ہوتا ہے۔ ان اعمال کا قرآن و سنت میں کوئی ٹھوس جواز نہیں اور یہ اکثر مقامی رسوم کا حصہ ہوتے۔ آواسی اعمال کو علماء نے عام طور پر بدعت نوافل کا غلط استعمال قرار دیا ہے۔ 3 اجتماعی بدانتظامی اور فتنے کا امکان، اگر قبرستان کا دورہ بے ہنگم بھیڑ لواحقین میں انتشار شرک و بدعت کو ہوا دیتا ہو تو ایسے اجتماعات سے احتراز بہتر ہے۔ شریعت میں اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ عبادت کے نام پر نظام و حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ فقہ و آراء عمومی خاکہ تفصیلہ ناموں کے بغیر، فقہ کے کلاسیکی مکتبہ فکر عموماً قبر کی زیارت کو مقدس قرار دیتے ہیں بشرطے کہ اس میں شرک رسوم نہ ہو۔ مختلف فقہا اس نقطہ پر متفق ہیں کہ قبور کی زیارت مومن کو آخرت کی یاد دلاتی ہے اور اس میں دعا کرنا، قرآن پڑھنا، خیرات کرنا جائز و مستحب ہے، البتہ جب معاملہ مخصوص راتوں کے حوالے سے خصوصی رسوم اہتمام کا ہو تو بڑے بڑے فقہی اصول سامنے آتے ہیں۔ اگر دلیل مضبوط نہ ہو تو عام اصول اجتناب بدعت، ابتدا سے پرہیز اپنایا جاتا ہے۔ عمل رہنمائی، قبرستان جانے کے آداب اور حدود، شب برات سمیت۔ ایک اصولی اداب، زیارت قبور، قبرستان میں ادب کے ساتھ داخل ہوں، جلدی نہ کریں، دھواں جلانے جیسی رسموں سے پرہیز کریں۔ عورتوں کے لیے علماء نے محتاط روا اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بعض حالات میں عورتوں کی عمومی حاضری میں احتیاط کی سفارش ہے اگر اس سے فتنے انتشار کا خطرہ ہو۔ قبر کے پاس لیتوا پٹو وغیرہ نہیں لٹکائیں، گریا زور و شور سے نہیں کریں۔ نماز جنازہ صبر کا اخلاق اپنائیں۔ 2 جو کام جائز اور بہتر ہیں، مرنے والوں کے لیے نماز فاطمہ، سورہ فاتحہ، قل اعوذ اللہ، اخلاص کی تلاوت اور دعا کر، نامرنی والوں کے حق میں صدقہ دینا اور نیکی کی نیت ان کے نام کرنا۔
فقہ میں اس کی گنجائش ہے بشرطے کہ ایمان ہو کہ صدقہ اس کی دنیا و آخرت میں مادی مدد نہیں بلکہ دعا و خیرات کے ذریعے ثواب پہنچتا ہے۔ قبرستان میں خاموشی میں تذکران آخرت توبہ اور خود احتسابی 3 جن رسموں سے اجتناب چاہیے قبروں کو سجانا موم بتیاں جلانا مخصوص روایتی رسومات جو کسی مخصوص روایت ضعیف روایت پر مبنی ہوں دنیاوی تجارت کھانے پینے کا انعقاد قبرستان میں بطور عبادت کسی روایت پر اندھا بھرم رکھ کر عقائد کو جوڑ دینا مثلاً یقین کر لینا کہ اس رات اللہ نے سب کے گناہ معاف کر دیے یہ خطرناک غلط فہمی ہے کیونکہ مغفرت اللہ کے اختیار میں ہے اور ثبوت نصوص سے ثابت ہونا چاہیے شب برات اور فقہی عمومیت خلاص دلیل ایک زارتن قبور بذاتن خود جائز و مستحب حضور کی مذکورہ حدیث صحیح مسلم اس کا مضبوط دلیل ہے قبور دیکھ کر انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور وہ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی طرف مائل ہو سکتا ہے 2 شب برات کی مخصوص روایات بجلی کی مانند ہیں بعض میں قوتن سند کمزور ہے اس لیے ان روایات کو بنیاد بنا کر غیر معمولی اعمال کا یہ کہنا کہ وہ لازمہ ضرور ہیں درست نہیں 3 مشکوک ضعیف روایات کی بنا پر کوئی نیا مذہبی طریقہ وضع کرنا شریعت کے منافی ہو سکتا ہے علماء عام طور پر کہتے ہیں من حدث فی الدین ما لیس موفع و ردودین میں وہ چیز جس کا کوئی اصل نہیں اسے ردو کیا جانا چاہیے 4 شب برات پر قبرستان جانا جائز ہے بشرطے کہ وہاں سنتوں کے مطابق دعا تلاوت اور صدقہ کیا جائے اور بدعت رسومات سے پرہیز کیا جائے مل نتیجہ واضح قابل عمل مشورہ 1 اگر آپ شب برات پر قبرستان جانا چاہتے ہیں تو جائیے مگر نیت سچی رکھیے قبرستان جانا آخرت کی یاد مرشد روح کے لیے دعا اور اپنی خودی کی اصلاح کے لیے ہو 2 قبر کے قریب غیر شرعی رسوم موم بتیاں مخصوص لین اوتان مردہ کو زندہ سمجھ کر معاملات کرنا سے اجتناب کریں 3 اگر آپ کے علاقے میں کچھ رسمیں ثقافتی حیثیت رکھتی ہیں اور لوگ انہیں مذہبی عقیدہ کے طور پر سمجھتے ہیں تو علمی اور نرم انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں بحث تکرار سے بچیں اپنے عمل کو قرآن و سنت کی روشنی میں رکھیں دعا سورہ فاتحہ سچی نیت سے صدقہ اور اپنی اصلاح پر توجہ 5 اگر آپ کو شب برات کے حوالے سے مخصوص روایت کی سند کا علم نہ ہو تو اس روایت کو عمل کا بنیادی جواز نہ بنائیں معتبر علماء سے رجوع کر تم کلمات اختتام قبرستان جانا اسلام میں ممنوع نہیں بلکہ اکثر اوقات مفید اور یاد دہانی کا ذریعہ ہے شب برات کی رات بھی اس میں استثنا نہیں جب تک کہ اس کا دورہ سنتوں اور شرعی آداب کے ساتھ ہو خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عوامی روایات اور غیر ثابت روایات کو بنیاد بنا کر عبادت کے نام پر نئی رسمیں عقائد وضع کیے جائیں بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں قبرستان کی زیارت کو استحباب دعا اور صدقہ کے موقع کے طور پر لیں اور غیر شرعی رسوم سے پرہیز کریں اس طرح نہ صرف ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کر سکیں گے بلکہ اپنی آخرت کی تیاری میں بھی سنجیدہ قدم اٹھائیں گے اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مقبول روایات کی سندوں جیسے جو روایت شب برات کے بارے میں مروی ہے کا تجزیہ تفصیل سے کر کے دوں اور مناسب علماء کے بیانات کا خلاصہ بھی پیش کر دوں تاکہ آپ کو شب برات کے بارے میں شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کیا آپ چاہیں گے کہ میں چند مخصوص روایات جیسے فرشتوں کے نزول گناہوں کی معافی کی سند پر الگ سے روشنی ڈال دوں